آج فضا میں عجیب سا حبس تھا۔ ہوا بند تھی اور گھٹن ایسی کہ سانس لینے تک مشکل ہو رہا تھا۔ اسی گھٹن سے گھبرا کر میں نے پانی کا پائپ لگا کر صحن دھویا، کیاریاں پودے نہلائے، خود بھی بھیگی، دیواروں تک کو بھگو دیا۔ نیلی کیا کر رہی ہو؟ پڑوسیوں پر بن بدل برسات کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ سامنے کی دیوار پر پانی برساتے ہوئے مجھے اپنی پشت پر آفاق کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ دروازے میں کھڑا تھا اور ساتھ میں انامتا بھی تھی۔ میں مسکرائی اور پائپ ایک طرف رکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ آؤ انامتا، کھڑی کیوں ہو؟ میں نے مصافحے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم آئی نہیں۔ اندر آتے ہوئے وہ سادے سے لہجے میں بولی، انداز میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ پھر بھی میں شرمندہ سی ہو گئی۔ آفاق نے مجھے بتایا تو تھا کہ وہ جائے گی، مگر مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ جا کر مامی کا سامنا کرتی۔ میں آنے ہی والی تھی مگر پانی کی موٹر بند کرتے ہوئے میں کوئی بہانہ سوچنے لگی۔ اجازت نہیں ملی ہوگی، آفاق اپنے جوتے اتارتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا۔ نہیں، اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے وہاں آنے سے کون روکے گا؟ اصل میں مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، میں جلدی سے بول اٹھی۔ کوئی بات نہیں، تم نہیں آئی تو میں آ گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ آنٹی اور صبا کہاں ہیں؟ امی کچھ دیر پہلے ہی گئی ہیں چھوٹی خالہ کے ہاں، اور صبا دادی کے کمرے میں ہے۔ آؤ۔ میں اسے ساتھ لیے دادی کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ انامتا، تم آ رہی تھی تو مامی نے تو کچھ کہا نہیں؟ تھوڑی دیر بعد جب صبا چائے بنانے اور دادی وضو کرنے کے لیے اٹھی تو میں نے جھجکتے ہوئے انامتا سے پوچھا، نہیں تو وہ بلا مجھے کیوں کچھ کہتی؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ نہیں، میں نے سوچا شاید، میں کہتے کہتے چپ ہوئی۔ تم نے سوچا کہ تمہارے گھر والوں کے انکار سے وہ اتنی خفا ہوں گی کہ مجھے بھی آنے سے منع کر دیں گی؟ انامتا نے خود ہی میری بات پوری کر دی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کہوں۔ ایک بات پوچھو نیلی، تم نے انکار کیوں کیا؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ انکار؟ میں نے نہیں کیا انکار۔ انکار تو یعنی تم راضی تھی؟ اس نے میری بات کاٹی۔ مجھ سے کسی نے میری مرضی پوچھی ہی نہیں، مگر یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ تھا اور تمہیں بیچ میں بولنا چاہیے تھا اگر تم واقعی معید میں انٹرسٹڈ تھیں۔ وہ انجانے میں مجھے سوئیاں چبھو رہی تھی۔ میرا احساس زیاں بڑھنے لگا۔ کاش مجھے تبھی یہ بات پتہ چل جاتی۔ میرے دل سے ہوک اٹھی۔ پتہ ہے نیلی، شروع میں مجھے یہی لگا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم لوگ معید کے رشتے کو اس طرح سے ریجیکٹ بھی کر سکتے ہو۔ معید کی نوکری نہیں تھی تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ آج نہیں تو کل اسے مل ہی جاتی، اور مل بھی گئی۔ رشتہ داری میں ایسی باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، مگر مجھے زیادہ حیرت تم پر ہو رہی ہے۔ تم چپ رہی، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا، اور تم اب بھی بہت خوش ہو۔ نہیں، میں خوش نہیں ہوں، میں بے اختیار بول اٹھی۔ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے لہجے میں بے بسی در آئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ تم ہی کچھ کر سکتی ہو نیلی۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو، میری جگہ تم ہوتی تو بولتی؟ میں اس کی بات پوری ہونے کا انتظار کیے بغیر ہی بول پڑی۔ یقیناً بولتی، اور بولوں گی۔ خالہ اگلے ہفتے ہمارے گھر آ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے تو کچھ نہیں کہا، مگر میں جانتی ہوں ان کے آنے کا مقصد، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ فروخ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے میں تمہاری طرح چپ رہنے کی بیوقوفی نہیں کروں گی، وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں حیرت سے کتنی دیر تک تو اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم انکار کرو گی؟ میں نے بے یقینی سے دریافت کیا۔ ظاہر ہے، انچاہا بن کر کسی پر عمر بھر مسلط ہونے کی اذیت اور تکلیف سہنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اچھے مستقبل کی محض موہم سی امید پر پوری زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ بھلا فروخ میں ایسا کیا ہے جو مجھے کسی اور میں نہیں مل سکتا؟ میں بہت ہی عجیب فطرت کی لڑکی ہوں نیلی۔ مجھے ہر چیز انچھوئی اور کوری چاہیے۔ پھر جیون ساتھی کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کیسے کر سکتی ہوں؟ ایک ایسے شخص کا انتخاب کیسے کر سکتی ہوں جس کے دل پر مجھ سے پہلے کسی اور کی چھاپ ہو؟ ہاں، ٹھیک کہہ رہی ہو تم، میں نے سر ہلایا۔ بھلا فروخ میں ایسا کیا ہے جو تمہیں کسی اور میں نہیں مل سکتا؟ تم تو اتنی اونچی ہو کہ تمہیں کوئی اپنے دل کی پہلی خوشی اپنی اولین خواہش سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ اگر تم تو واقعی میں اتنی لکی ہو نیلی، تم تو سچ مچ کسی کا پہلا پیار، کسی کی پہلی خواہش ہو، پھر تم کیوں اسے اپنے ہی ہاتھوں سے کھونے جا رہی ہو؟ وہ میرے ہاتھ تھام کر بےتاب سی ہو کر کہنے لگی، سچ کہنا نیلی، کیا تمہیں بالکل کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں، ہو رہا ہے۔ میرا دل بے اختیار چلا اٹھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معید کو کھونا نہیں چاہتی، کیونکہ میں جانتی ہوں جو مجھے معید سے مل سکتا ہے وہ مجھے کسی سے نہیں مل سکتا۔ چاہے پوری دنیا ڈھونڈ لوں تو بھی نہیں، کیونکہ معید جیسا کوئی نہیں، معید جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ کتنی عجیب بات تھی نا، یہ وہی معید تھا جسے میں نے کبھی قابل توجہ نہ جانا۔ اس کے خوش لباس اور رکھ رکھاؤ والے بھائیوں کے مقابلے میں اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دی کہ اگر کبھی میرا دل مجھے اس کی طرف سے کوئی سگنل دینے کی کوشش بھی کرتا تو میں انسو نہ کر دیتی، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں تھا۔ میں کوئی حسین عالم نہیں تھی کہ جو مجھے دیکھتا میرا شیدائی ہو جاتا۔
اگر ایسا ہوتا تو پہلے ارمان میری خواہش کرتا اور پھر فروخ، مگر یہ معید کی نظریں تھیں، یہ معید کے جذبے تھے جس نے مجھے اتنا خاص بنا دیا تھا کہ آج انامتا مجھے خوش قسمت قرار دے رہی تھی۔ اگر میں اسے نہ ملتی تو وہ کنوارا نہ رہتا، کوئی بھی نہیں رہ سکتا، اسے بھی کوئی مل جاتی، شاید مجھ سے بھی زیادہ اچھی، مگر نقصان میرا ہوتا کیونکہ یہ محبت کا معاملہ تھا، اور محبت کا نقصان پھر صرف محبت کا ہی نہیں رہتا، زندگی کا نقصان بن جاتا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر انامتا کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، انامتا میرا ایک کام کرو گی؟ ہاں بولو نا، وہ جلدی سے کہہ اٹھی۔ مجھ سے کہنا ایک بار پھر مامی کو یہاں آنے کی زحمت دے دے، اس بار انہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ میرا لہجہ مضبوط تھا اور محض ایک لمحے میں کیا گیا میرا یہ فیصلہ اٹل۔ اس کی آنکھوں میں خوشگوار سی حیرت پھیلی تھی اور اس نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا۔